جیسے ہی لوکاس محل میں داخل ہوتا ہے اس کی نظریں اچانک سامنے کھڑی صوفیہ پر پڑتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو جاتا ہے، آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگتی ہیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں صوفیہ کو دیکھتا ہے اور حیرت سے کہتا ہے، صوفیہ تم یہاں کیسے ہو؟ تم تو مر چکی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم یہاں پہ کھڑی ہوئی ہو؟ ایک مردہ انسان دوبارہ کیسی زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ صوفیہ ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور سرد لہجے میں کہتی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ صوفیہ اپنے دشمنوں کو یوں ہی چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ نہیں لوکاس، میں اس وقت تک نہیں مر سکتی جب تک میرے دشمن زندہ ہیں۔ میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو معاف نہیں کیا۔ عثمان غازی کے دشمن کبھی بھی یوں آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ لوکاس کی آنکھوں میں اب بھی شک اور خوف کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے یہ باور کرانا چاہتی ہو کہ تم مرنے کے بعد واپس آئی ہو؟ کیا یہ کوئی جادو ہے یا کوئی چال ہے؟ صوفیہ ایک گہری سانس لیتی ہے اور کہتی ہے، تم نہیں لوکاس، یہ کوئی جادو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں کس قدر چالاک اور خطرناک دشمن ہوں۔ میں اپنے دشمنوں کو یوں ہی ختم ہونے نہیں دیتی۔ اور ہاں، مجھے لگتا ہے کہ تم عثمان غازی سے شکست کھا چکے ہو، کیونکہ ایسے سوال وہی پوچھ سکتا ہے جس نے عثمان غازی کے ہاتھوں ذلت کا سامنا کیا ہو۔ لوکاس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، ہاں میں نے عثمان غازی سے شکست کھائی ہے، لیکن یہ شکست میرا آخری انجام نہیں ہے۔ میں اس شکست کا ضرور بدلہ لوں گا۔ میں عثمان غازی کو نیست و نابود کر دوں گا۔ میں اس کی دنیا برباد کر دوں گا۔ میں اسے ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ صوفیہ بامعنی خیز انداز میں مسکراتی اور لوکاس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں لوکاس، ابھی ہمیں پوری تیاری کرنی ہے۔ عثمان سے بدلہ لینے کے لیے مکمل حکمت عملی بنانی ہوگی، اور سب سے اہم بات، تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ صوفیہ بھی آ چکی ہے۔ اب ہم دونوں مل کر عثمان غازی کو شکست دینے کے لیے جنگ کی تیاری کریں گے۔ تم بھی تلوار اٹھاؤ اور میں بھی تلوار اٹھاتی ہوں۔ ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ ہم عثمان غازی کو شکست دینے کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ کہہ کر صوفیہ اور لوکاس تلواریں نکالتی ہیں اور جنگ کی پریکٹس شروع کر دیتی ہیں۔ محل کے اندر تلواروں کی گونج سنائی دینے لگتی ہے۔ صوفیہ لوکاس پر وار کرتی ہے اور لوکاس صوفیہ پر جوابی وار کرتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو جان سے نہیں مارتے کیونکہ یہ سب کچھ جنگ کی تیاری کا حصہ تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بدلے کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عثمان غازی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ صوفیہ زندہ ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی یہی کہ صوفیہ زندہ ہے، عثمان اور اس کے ساتھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صوفیہ مر چکی ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن واپس آ چکا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ جب صوفیہ اور لوکاس ایک ساتھ عثمان غازی کے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ عثمان غازی اور اس کے ساتھیوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا عثمان نئے خطرے کے نمٹنے کے لیے تیار ہوگا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔